الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں جو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں وہ پتھر میں نقش کرنے کی طرح ہیں. جیسے آپ نے پتھر پہ لکھ دیا تو وہ کبھی مٹ نہیں سکتا، ایسے ہی بچپن کی یادداشت، بچپن کی چیزیں، بچپن کی تصویریں، بچپن کی یادیں وہ کبھی زندگی میں نہیں بھولتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ عقیدے کی باتوں کو بچوں کو ان کے بچپن میں ذہن نشین اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ان کو عقائد کے کلمات حفظ کروانے چاہیے. عقائد کی باتیں ان کے سینوں میں محفوظ کرنی چاہیے. عمر کے مختلف مراحل ہیں، جس میں سے جو پہلا مرحلہ بچپن کا ہے، یہ مرحلہ ظاہر سی بات ہے بہت سادہ ذہانت رکھتا ہے. اس مرحلے میں بچوں کی ذہن میں انتہائی صفائی ہوتی ہے، ان کا ذہن یکسو بھی ہوتا ہے انتشارات سے اور بہت سی خلل ڈالنے والی چیزوں سے. لہٰذا امام غزالی کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو ان کے ابتدائی مرحلے میں عقائد کے اسباق یاد کروائے جائیں. انہیں بہت زیادہ دلائل اور استدلال کے طور اور طریقوں پر گفتگو کرنے کے بجائے ذہن نشیں کرنے کی کوشش زیادہ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کی جو عمر ہوتی ہے اور ابتدائی عمر، وہ عمر انتہائی سادگی کی ہوتی ہے اور ذہن کے اندر حفظ کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، یادداشت کی پختگی اچھی ہوتی ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ عقائد کی تعلیم کا حصہ ہے. اسی ایمان کو اجمالی طور پر ان کے ذہن میں محفوظ کیا جائے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ کیا ہے؟ یہ جو عقائد کے کلمات ہیں جو ہم نے بھی کسی دور میں بچپن میں پڑھا ہے وہ آج تک محفوظ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ اسباق نہیں ہے جو بڑی عمر میں یاد کروائے گئے یا پڑھائے گئے، بلکہ یہ وہ کلمات ہیں جو غیر شعوری طور پر بچپن میں ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے، والدین نے، اساتذہ نے ہمیں یاد کروایا، ہمارے سینے میں محفوظ ہو گیا. اب اس میں سب کچھ ہے. اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے، اس کے صفات پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان، کتابوں پر ایمان جو اللہ تبارک و تعالی نے صحائف اتارے رسولوں پر، پیغمبروں پر اور کتابیں اتاریں، اور پھر اسی طرح سے آخرت کے دن کا جو کچھ تصور ہے، حشر ہے، نشر ہے، برزخ ہے، اور عالم آخرت کے جتنے مراحل ہیں، پل صراط ہے، جنت و جہنم ہے. یہ بچوں کو بچپن میں ان کے حق ہونے پر، ان کے سچ ہونے پر، ان کے ایمان لانے پر انہیں سمجھایا جائے. انہیں دلائل سے واسطہ اس عمر میں نہیں ہوتا. دلائل کے سلسلے میں اگر بچے اپنے بچگانہ سوالات کر لیں اور اپنے عمر کے اعتبار سے اس طرح کے سوالات کر لیں تو ان کو ان کی عمر کے اعتبار سے کوئی موٹی سی بات سمجھا دیا جائے. بچے عموماً یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. ظاہر سی بات ہے آپ انہیں کسی جہت کی طرف اشارہ کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے، بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک طرح سے صحیح بھی ہے. الرحمن علی العرش استوى، آخر ہے نا، عرش اوپر ہی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عرش پہ قائم ہے. اللہ کی ذات بڑی ہے، وہ بہت بڑے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہماری بات سنتے ہیں لیکن ہم ان کی گفتگو نہیں سن سکتے. وہ انہوں نے پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو اس نے پیدا کیا اور ہمارے بڑوں کو اس نے پیدا کیا، دنیا جہان کو اس نے بنایا. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے دل و دماغ میں محفوظ کرنا چاہیے. یہ عقیدے کا وہ باب ہے جس کی فکر
حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی آخری وقت میں اپنی اولاد کے لیے کی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے. جب ان کی اولاد نے اپنے باپ حضرت یعقوب کو تسلی دے دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا. تو یہ وہ عقیدے کی فکر ہے جو ایک والد کو اپنے باپ کے تعلق سے آنے والی نسلوں کے تعلق سے کرنا چاہیے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی اس پر تنبیہ کی ہے کہ بچوں کو عقائد کے سلسلے میں کیسے آگاہ رکھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ایک عمر ہے تو عمر کا جو تقاضا ہے اسی اعتبار سے کروانا چاہیے، اسی تقاضے کے اعتبار سے ان سے معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بچوں کو دلائل نہیں سمجھائیں گے، بہت زیادہ قوت استدلال پر توجہ نہیں دیں گے، ورنہ ایسا ہوگا کہ پھر وہ جو ہے بجائے اصلاح کے فساد کا ذریعہ بنے گا، بجائے ہدایت کے گمراہی کا ذریعہ بنے گا. بچوں کی عمر حافظے کی ہوتی ہے، یادداشت کی ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنی چیزیں بچوں کو یاد کرانے کی ہیں وہ بچپن میں یاد کرائی ہے. اور ایسا ہی نہیں کہ صرف عقائد کے سلسلے میں. ماہرین فن نے لکھا ہے کہ اشعار، اچھے پیراگراف، اچھے جملے، بہت سے واقعات اور حکایات اور بہت سے ایسے الفاظ اور نصائح اور بہت سے فقرے، بہت سے محاورے جو مختلف زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، انہیں یاد کرنے کی جو عمر ہے وہ بچپن کی ہے. الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں جو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں وہ پتھر میں نقش کرنے کی طرح ہیں. جیسے آپ نے پتھر پہ لکھ دیا تو وہ کبھی مٹ نہیں سکتا، ایسے ہی بچپن کی یادداشت، بچپن کی چیزیں، بچپن کی تصویریں، بچپن کی یادیں وہ کبھی زندگی میں نہیں بھولتی. ایک مسلمان کے لیے عقیدے سے بہتر کوئی سرمایہ نہیں ہے. ایک مسلمان کے پاس سب سے مضبوط جو سرمایہ ہے وہ اس کے عقیدے کا سرمایہ ہے. انبیاء کرام علیہم السلام جب دنیا سے جاتے تھے تو اپنے نسلوں کے عقیدے کی فکر کرتے تھے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ معمول رہا ہے، صحابہ کرام کے مزاج کا یہ حصہ رہا ہے، اور وہ اپنے بچوں کے عقائد کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف مساجد میں یہ نظام بنا رکھا تھا کہ بچوں کو دینی تعلیم کے سلسلے میں عقائد کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اور ان کے لیے معلمین کا انتظام کر رکھا تھا کہ وہ معلمین بچوں کے عقائد کی اصلاح کرتے تھے. مسلمانوں کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ عقائد کا ہے، اور عقیدہ کسی بھی انسان کا جو مستحکم ہوتا ہے وہ اس دور کا عقیدہ ہوتا ہے جو اس کے بچپن کا ہے. بچپن کے زمانے میں جو اس کے والدین نے، اساتذہ نے جو کچھ بتایا سمجھایا، وہ ان کے لیے پتھر کے نقش کی طرح زندگی بھر کارآمد ہوتی ہے. آگے کی پھر زندگیاں پڑی ہیں اس کے دلائل کو سمجھنے کے لیے، استدلال کو سمجھنے کے لیے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے پھر اس کے آگے بحث کی ہے کہ اگر پھر عمر گزرے تو اس عمر کے گزرنے کے بعد اور عمر کے شعور کے بعد اور جو ہے شعور کے پختگی کے بعد پھر بہت سے مراحل ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو استدلال سے آگاہ کیا جائے. ان کے اندر جب شعور پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر جب عقل کی قوت پیدا ہوتی ہے، فہم کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو استدلال سے بھی آگاہ کیا جائے، دلائل بھی فراہم کیے جائے. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو دلائل کا علم بھی ہو. اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں بغیر دلیل کے بھی، اللہ پاک ہم سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے دلیل کیوں نہیں سیکھا. اگر ہم اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ آخری رسول ہیں تو ہیں، آخرت ہے تو برحق ہے، جنت و جہنم ہے، نبی نے کہہ دیا وہ ہے، ہمیں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین ہر ایک کے پاس دلائل نہیں تھے،
ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کے مختلف طبقات ہوتے ہیں، ہر طبقے کے لیے ہر علم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو عامی ہیں، عامۃ الناس ہیں، وہ دلائل کہاں سے لائیں گے؟ وہ شریعت کے ایک ایک علم کے لیے دلیل کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ انہیں بتلایا گیا کہ نماز فرض ہے، معتبر علماء نے، مستند علماء نے ان کو بتایا کہ نماز فرض ہے، انہوں نے اس پر اعتماد کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ انہیں نماز کے دلائل نہیں معلوم، وضو فرض ہے نماز کے لیے، وضو کے دلائل نہیں معلوم۔ دلائل ہر ایک کو نہیں پتہ چل سکتے ہیں، اور پھر زندگی کے مختلف شعبے ہیں، مختلف مرحلے ہیں، آپ کہاں تک دلائل اکٹھا کریں گے اور ہر آدمی کو کیسے مکلف کریں گے کہ وہ دلائل فراہم کرے؟ یہ صحیح بات ہے کہ امت کے ایک طبقے کو دلائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس پر بھی بحث کیا ہے کہ ایک طبقہ تو عامۃ الناس کا ہے، اس طبقے کے لیے چاہیے کہ وہ تقلید کا مزاج پیدا کرے، وہ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرے کہ ہمیں دین کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستگی رکھنی ہے، ہمیں مستند علماء کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں اور ہم دلائل کو حاصل کرنے کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جب زندگی کے شعبے اس قدر ہیں اور زندگی کے تقاضے بے شمار ہیں؟ تو آپ کس میدان کے دلائل اکٹھا کریں گے؟ اس دنیا میں معاشیات کی بھی ضرورت ہے، اس دنیا میں سیاسی علوم کی بھی ضرورت ہے، اس دنیا میں اقتصادی علوم کی بھی ضرورت ہے، اس دنیا میں زراعت کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، اس دنیا میں دینی علوم کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی میدان بتلائے گئے اور اس کے علاوہ بھی بے شمار شعبے ہیں، ایڈمنسٹریشن کا شعبہ ہے، اسی طرح میڈیکل کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا شعبہ ہے۔ ہر شعبے کے اندر ایک تو تھیوری ہے، پھر اس تھیوری کے دلائل ہیں، اور پھر اس کے لیے پریکٹیکل ہے۔ ان سب کے لیے وقت کی ضرورت ہے، وقت درکار ہے، مسائل ہیں، اور پھر مسائل کے ساتھ تقاضے ہیں۔ ہر آدمی ہر میدان کے اندر مہارت نہیں حاصل کر سکتا، دلائل نہیں فراہم کر سکتا۔ لہذا دین کے معاملے میں امام غزالی کا کہنا ہے کہ ایک طبقہ تو عامۃ الناس کا ہے، عامۃ الناس کو تقلیدی مزاج پیدا کرنا چاہیے، انہیں مقلد ہونا چاہیے، انہیں ان کی راہ پر چلنا چاہیے جس راہ پر ان کے اگلے چلے ہیں، جس راہ پر علماء چلتے ہیں، جس راہ پر مستند جو ہے ہر زمانے کے اہل علم چلتے ہیں۔ جیسے آپ اگر بیمار پڑتے ہیں تو مستند ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوا پوچھتے ہیں اور اس کے نسخے پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس سے دلیل نہیں پوچھتے کہ آپ نے یہ دوا کس بنیاد پر لکھی ہے۔ آپ ایک ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے کسی مقدمے کے سلسلے میں، جب وہ مختلف راہوں کی رہبری کرتا ہے، مختلف راستے آپ کے لیے بتلاتا ہے، وہ کہیں پہ دستخط کرواتا ہے، کہیں پر گواہی دینے کے لیے کہتا ہے، کہیں پر کسی جو ہے فارمیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، آپ اس سے دلائل نہیں پوچھتے ہیں، آپ اس سے استدلال کی صلاحیت آپ اس کی نہیں پرکھتے ہیں، بلکہ آپ اس کی تقلید کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عقائد کے سلسلے میں بھی ہمارے سامنے نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے گفتگو کرنے نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اور رسول نے اپنے نائبین کو، صحابہ کو، اور صحابہ نے تابعین کو، اور پھر انہوں نے سلف صالحین کو، اور پھر اس سے آگے کا مرحلہ گزرتا گیا اور آج تک وہ دین پہنچا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان سے علم لو، ان سے عقیدے کا علم سیکھو، اگر یہ تمہیں بتلاتے ہیں تو پھر تمہیں ماننا ضروری ہے۔